ناظرین، لبنان اور غزہ کا محاذ جنگ اسرائیلی فوجیوں کا قبرستان بن گیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ اور لبنان میں جھڑپوں میں مزید 6 اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت کا اعلان کر دیا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق ہفتے کی شب لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں 5 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 14 زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق مرنے والے فوجیوں میں 1 میجر، 2 ریزرو کیپٹن، 1 ریزرو ماسٹر سارجنٹ اور 1 ریزرو سارجنٹ میجر شامل ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق لبنان میں جاری زمینی کارروائیوں میں اب تک 34 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں لڑائی کے دوران بھی 1 اسرائیلی فوجی کی ہلاکت کا اعتراف کیا۔ اسرائیلی فوجی کے بیان کے مطابق 22 سالہ اسٹاف سارجنٹ 18 اکتوبر کو شمالی غزہ میں جھڑپوں میں زخمی ہوا، جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ دوسری جانب حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی شہروں پر راکٹ اور ڈرون حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حزب اللہ نے شمالی اسرائیل میں میزائل داغے، جبکہ حزب اللہ نے عکا شہر میں عسکری سازو سامان بنانے والی اسرائیلی کمپنی کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق کرمائل میں لبنان سے ہونے والے ڈرون حملے میں 2 اسرائیلی زخمی ہوئے، جبکہ حزب اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ حملوں میں کئی اسرائیلی ہلاک اور زخمی ہو چکے۔ حزب اللہ نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی حکومت کے ٹھکانوں اور صہیونی بستیوں کو نشانہ بنانے اور اس حکومت کے متعدد فوجیوں کی ہلاک اور زخمی کرنے کی خبر دی ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق حزب اللہ نے اپنے تازہ حملے میں الجلیل کے علاقے میں 75 راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق اس حملے میں کئی عمارتوں اور کاروں کو آگ لگ گئی اور نقصان پہنچا۔ صہیونی میڈیا نے یہ اطلاع دی کہ الجلیل کے علاقے قمرہ میں کئی صہیونی زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کے مطابق اس نے شمالی حیفا میں زوفولون کے فوجی صنعتی اڈے کو کئی میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ 3 دیگر کارروائیوں میں لبنان کی اسلامی مزاحمت کے المرج، المالکیہ اور کرمائل کے بستیوں میں صہیونی حکومت کے فوجی اڈوں کو متعدد میزائلوں سے نشانہ بنایا اور اس میں صہیونیوں کا جانی نقصان بھی ہوا۔ کارروائیوں کے تسلسل میں لبنانی مزاحمت نے المنارہ قصبے میں صہیونی حکومت کے پیادہ فوج کو بھی ڈرون سے نشانہ بنایا۔ ادھر اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں موساد کے ہیڈ کوارٹر کے قریب ٹرک کی ٹکر سے 5 اسرائیلی فوجی ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے شہید سربراہ یحییٰ سنوار کی وصیت اور حماس کے لیے ہدایت نامہ سامنے آ گیا۔ حماس کے شہید رہنما کے آخری تحریری احکامات ظاہر کرتے ہوئے ان میں اسرائیلی یرغمالیوں کے بارے میں واضح ہدایات شامل ہیں۔ فلسطینی اخبار القدس نے 3 صفحات پر مشتمل یہ دستاویزات شائع کی ہیں، جن کو یحییٰ سنوار کی وصیتیں اور ہدایت نامے قرار دیا جا رہا ہے۔ 16 اکتوبر کو اسرائیل کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہونے والے یحییٰ سنوار نے اپنی ہدایات میں اسرائیلی یرغمالیوں کے محافظوں کو کہا کہ دشمن کے قیدیوں کی جان کا خیال رکھیں اور انہیں محفوظ بنائیں، کیونکہ یہ ہمارے پاس سودے بازی کا واحد ذریعہ ہے۔ یحییٰ سنوار نے لکھا کہ دشمن کے قیدیوں کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ فلسطینی قیدیوں کی اسرائیلی جیلوں سے رہائی کو ممکن بنایا جا سکے۔ ان کی تحریر میں اس فرض کو پورا کرنے والے افراد کو انعام دینے کا بھی ذکر کیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یحییٰ سنوار کی شہادت کے وقت غزہ میں 101 اسرائیلی یرغمالی موجود تھے، جن میں سے 60 کے زندہ ہونے کی اطلاع تھی۔ تحریر کے دوسرے صفحے پر یرغمالیوں کی تعداد اور مقامات کا تذکرہ ہے، جس میں غزہ شہر میں 14، غزہ کے وسط میں 25 اور رفح میں 51 یرغمالیوں کا ذکر ہے، جبکہ چوتھے گروپ کے 22 افراد کا کوئی مقام نہیں بتایا گیا۔ آخری صفحے میں ان 11 خواتین یرغمالیوں کے نام شامل ہیں جنہیں جنگ بندی کے دوران رہا کیا گیا تھا اور جن کے پاس غیر ملکی شہریت بھی تھی۔ اب تک اسرائیل کی طرف سے ان دستاویزات پر کوئی باضابطہ رد عمل نہیں آیا ہے۔ ادھر مصری صدر عبدالفتح السیسی نے غزہ میں قید 4 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کے بدلے غزہ میں صرف 2 روز کی جنگ بندی کی نئی تجویز پیش کر دی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق مصری صدر کی جانب سے پیش کی جانے والی تجویز میں کہا گیا ہے کہ 4 اسرائیلیوں کے بدلے اسرائیلی جیلوں میں قید کچھ فلسطینی رہا کیے جائیں گے اور غزہ میں 2 دن کی جنگ بندی ہوگی۔ مصری صدر نے کہا ہے کہ تجویز میں یہ نکتہ بھی شامل ہے کہ اس عارضی جنگ بندی کے 10 روز کے اندر مستقل جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا آغاز ہوگا۔ اب تک حماس اور اسرائیل کی جانب سے اس تجویز پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، تاہم مذاکرات کے حوالے سے باخبر فلسطینی اہلکار کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ حماس اس نئی تجویز پر غور کرے گی، لیکن حماس اس بات پر قائم ہے کہ کسی بھی معاہدے کے نتیجے میں جنگ ختم ہونی چاہیے اور اسرائیلی افواج کا غزہ سے انخلا ہونا چاہیے۔
دوسری جانب اسرائیل کا موقف یہ رہا ہے کہ جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک غزہ سے حماس کا خاتمہ نہ کر دیا جائے۔